کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے درود شریف پڑھا ہو اور پھر دل میں ایک خاموش سا سوال اٹھا ہو کہ آخر وہ اثر کہاں ہے جس کا ذکر بزرگوں کی باتوں میں ملتا ہے؟ لب حرکت کرتے ہیں، الفاظ ادا ہوتے ہیں، مگر دل کی دنیا ویسی کی ویسی رہتی ہے۔ اندر کوئی روشنی نہیں اترتی، کوئی کیفیت نہیں بنتی، کوئی سکون مکمل نہیں ہوتا۔ پھر انسان آہستہ آہستہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید یہ سب میرے لیے نہیں، مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ مسئلہ درود میں نہیں ہوتا، مسئلہ ہمارے انداز میں ہوتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں مگر جڑتے نہیں، ہم دہراتے ہیں مگر محسوس نہیں کرتے، اور یہی وہ فرق ہے جو اثر کو روک دیتا ہے۔ آج کی یہ گفتگو صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ ایک سفر ہے جو دل کے اندر شروع ہوگا۔ ایسے سوالات سامنے آئیں گے جو عام طور پر زبان پر نہیں آتے، مگر روح کے کسی کونے میں چھپے ہوتے ہیں، اور ہم ایک ایک کر کے ان سب پردوں کو اٹھائیں گے، سادگی کے ساتھ مگر گہرائی کے ساتھ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ درود شریف واقعی آپ کی زندگی میں تبدیلی لے آئے، تو اس سفر کو ادھورا مت چھوڑیں، اور آخر میں اپنی رائے ضرور دیں، کیونکہ آپ کا ایک جملہ ہماری سمت بدل سکتا ہے۔ انسان جب تھک جاتا ہے تو وہ راستہ ڈھونڈتا ہے، جب حالات بوجھ بن جائیں تو وہ سہارا تلاش کرتا ہے، اور جب ہر طرف اندھیرا محسوس ہو تو وہ روشنی کا نام لیتا ہے۔ اسی لمحے ایک سوال دل کے دروازے پر دستک دیتا ہے: کیا درود شریف وہ روشنی بن سکتا ہے جو بند دروازے کھول دے؟ کیا یہ وہ وسیلہ ہے جو تقدیر کے فیصلوں کو نرم کر دے؟ یہ سوال صرف الفاظ نہیں، یہ ایک تڑپ ہے، ایک تلاش ہے جو ہر دل میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے۔ دیکھیں، تقدیر ایک جامد دیوار نہیں، یہ ایک نظام ہے جس میں تبدیلی کی گنجائش رکھی گئی ہے، اور وہ تبدیلی اللہ کی رحمت سے آتی ہے، اور درود شریف اسی رحمت کو دعوت دیتا ہے۔ جب بندہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو دراصل اپنے اور رحمت کے درمیان ایک تعلق قائم کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تعلق جتنا مضبوط ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے زندگی کے بند دروازے آہستہ آہستہ کھلنے لگتے ہیں، فیصلے بدلنے لگتے ہیں، راستے آسان ہونے لگتے ہیں۔ مگر یہ سب خاموشی سے ہوتا ہے، کوئی شور نہیں ہوتا، کوئی اعلان نہیں ہوتا، بس ایک دن انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ یہی درود کا اثر ہے۔ مگر ایک حقیقت یہاں بہت ضروری ہے: صرف زبان کافی نہیں، جب تک دل شامل نہ ہو، اثر مکمل نہیں ہوتا۔ جب تک محبت نہ ہو، روشنی نہیں اترتی۔ جب تک یقین نہ ہو، دروازے نہیں کھلتے۔ تو سوال درود کی طاقت کے نہیں، سوال اس کیفیت کا ہے جس کے ساتھ درود پڑھا جا رہا ہے۔ درود شریف کے باوجود دعاؤں میں تاخیر کیوں محسوس ہوتی ہے؟ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جلدی چاہتا ہے، وہ مانگتا ہے اور چاہتا ہے فوراً مل جائے، وہ دعا کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ جواب اسی لمحے آ جائے۔ مگر زندگی ہمیشہ اس طرح نہیں چلتی ہے، کبھی دعائیں رک جاتی ہیں، کبھی راستے دیر سے کھلتے ہیں، اور یہی لمحہ انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ آخر کمی کہاں ہے۔ درود بھی پڑھا جا رہا ہے، دعا بھی مانگی جا رہی ہے، مگر نتیجہ سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سنتا ہمیشہ ہے، مگر دیتا اپنے وقت پر ہے، اور اس وقت کے پیچھے ایسی حکمت ہوتی ہے جو انسان فوراً نہیں سمجھ پاتا۔ کبھی جو مانگا جا رہا ہوتا ہے وہ بہتر نہیں ہوتا، اور کبھی اس سے بہتر چیز راستے میں رکھی جا رہی ہوتی ہے۔ مگر ایک پہلو انسان خود بھی ہوتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں مگر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، الفاظ ادا ہوتے ہیں مگر دل شامل نہیں ہوتا، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ اثر مکمل آئے۔ یہ ممکن نہیں۔ درود ایک حاضری ہے، ایک ادب ہے، ایک نسبت ہے۔ جب بندہ پوری توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اس کا انداز بدل جاتا ہے، اور جب انداز بدل جائے تو دعا کا رنگ بھی بدل جاتا ہے۔ پھر تاخیر بھی رحمت لگتی ہے، پھر انتظار بھی عبادت بن جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو دیر محسوس ہو رہی ہے تو رکے نہیں، اپنے اندر جھانکیں، اپنی کیفیت کو بہتر کریں۔ درود کو صرف الفاظ نہ رہنے دیں، اسے ایک زیرات بنائیں، ایک تعلق بنائیں۔ پھر دیکھیں کہ کیسے وہی دعا اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے۔ کیا صرف زبان سے درود پڑھ لینا کافی ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ کچھ الفاظ دل کو چھو لیتے ہیں اور کچھ الفاظ صرف گزر جاتے ہیں، کوئی اثر نہیں چھوڑتے؟ درود شریف بھی ایسا ہی عمل ہے۔ یہ صرف پڑھنے کا نام نہیں، یہ جڑنے کا نام ہے۔ یہ صرف دہرانا نہیں، یہ محسوس کرنا ہے۔ زبان پڑھتی ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے، مگر جب دل شامل ہوتا ہے تو اثر پیدا ہوتا ہے، اور یہی اصل فرق ہے۔ بہت سے لوگ سینکڑوں بار درود پڑھتے ہیں مگر دل خاموش رہتا ہے، اور کچھ لوگ چند بار پڑھتے ہیں مگر دل بھر آتا ہے۔ وہ چند الفاظ ان کی دنیا بدل دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں الفاظ کے ساتھ احساس بھی شامل ہوتا ہے۔ جب آپ درود پڑھیں تو خود کو جلدی میں نہ ڈالیں، رات کم کریں، آواز نرم کریں، اور دل کو ساتھ لائیں۔ ایک لمحہ رکیں، سوچیں آپ کس ہستی کا نام لے رہے ہیں؟
किस बारगाह में सलाम पेश कर रहे हैं। ये दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जा रहा है। जब ये तसव्वुर आ जाए तो अंदाज बदल जाता है, सांस भी बदल जाती है, आवाज़ भी बदल जाती है और दिल की कैफियत भी बदल जाती है। फिर दुरूद सिर्फ अमल नहीं रहता, एक मुलाकात बन जाता है, एक ताल्लुक़ बन जाता है, और यही वो मुकाम है जहाँ से असल असर शुरू होता है। अगर इंसान गुनाहों में डूबा हो तो क्या उसका दुरूद कबूल होता है? कभी इंसान खुद से शर्मिंदा होता है, अपने माजी से, अपने आमाल से। वो सोचता है, मैं इतना गुनहगार हूँ, क्या मेरा दुरूद भी कबूल होगा, या ये दरवाज़ा सिर्फ नेक लोगों के लिए है? ये ख्याल बहुत से दिलों में आता है और यही ख्याल इंसान को दूर भी कर देता है। मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अल्लाह की रहमत सिर्फ नेकों के लिए नहीं बल्कि गुनाहगारों के लिए भी है। दुरूद शरीफ कोई बंद दरवाज़ा नहीं, ये एक खुला रास्ता है जो हर उस शख्स के लिए है जो लौटना चाहता है, जो थक चुका है, जो बदलना चाहता है। गुनाह इंसान को दूर करते हैं मगर दुरूद वापस बुलाता है। गुनाह दिल को सख्त करते हैं मगर दुरूद दिल को नरम करता है। जब एक गुनाहगार दिल में दर्द लेकर, आंख में निदामत लेकर दुरूद पढ़ता है तो वही दुरूद इसके लिए रोशनी बन जाता है, वही दुरूद इसके लिए माफ़ी का दरवाज़ा खोल देता है। मगर यहाँ एक बारीक नुक्ता है, अगर गुनाह पर फ़ख्र हो और दुरूद सिर्फ आदत हो तो असर कम हो जाता है, मगर अगर दिल टूटा हुआ हो और ज़बान पर दुरूद हो तो यही हालत इंसान को बदल देती है। यही वो लम्हा होता है जहाँ से वापसी शुरू होती है। तो अगर आप खुद को गुनहगार समझते हैं तो दूर न जाएं, यही वक्त है करीब आने का, यही वक्त है दुरूद को थामने का, क्योंकि बाज़ औक़ात सबसे ज़्यादा रहमत उसी दिल पर उतरती है जो सबसे ज़्यादा टूटा हुआ होता है। क्या दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कोई ख़ास वक्त ज़रूरी है? कभी इंसान ये सोचता है कि शायद कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जहाँ दुआ ज़्यादा करीब होती है, जहाँ अल्फाज ज़्यादा असर रखते हैं, जहाँ दुरूद का वज़न बढ़ जाता है। ये ख्याल गलत नहीं, कुछ वक्त वाकई ख़ास होते हैं। सुबह की खामोशी, रात का आखिरी पहर, जुमा का दिन, ये सब वो लम्हे हैं जहाँ दिल नर्म होता है, जहाँ रूह बेदार होती है, जहाँ इंसान दुनिया से कटकर अपने रब के करीब होता है। इन लम्हात में दुरूद पढ़ना दिल पर गहरा असर छोड़ता है। मगर एक हकीकत इससे भी बड़ी है, दुरूद किसी एक वक्त का मोहताज नहीं, ये हर लम्हे का साथी है। ये चलते हुए भी पढ़ा जा सकता है, खामोशी में भी, मसरूफियत में भी, तन्हाई में भी। यही इसकी खूबसूरती है। ये आसान है मगर असर में बहुत गहरा है। अगर आप सिर्फ ख़ास वक्त का इंतज़ार करेंगे तो अमल महदूद हो जाएगा, मगर अगर आप इसे ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो असर वसी हो जाएगा। बेहतरीन तरीका यही है कि ख़ास वक्त भी रखें और आम वक्त भी। सुबह की इब्तिदा दुरूद से करें, रात का इख्तिताम भी दुरूद से करें, और दिन के दरमियान जब भी दिल चाहे चंद लम्हे निकालें, आहिस्ता से पढ़ें, खामोशी से पढ़ें। फिर देखें कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता दुरूद आपके दिन का हिस्सा नहीं, आपकी सांसों का हिस्सा बन जाता है। क्या दुरूद शरीफ वाकई मुश्किलात को दूर कर देता है? ज़िंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती, कभी आसानी आती है, कभी आजमाइश, और कुछ लम्हे ऐसे भी आते हैं जहां इंसान खुद को बिल्कुल बेबस महसूस करता है। उन्हीं लम्हों में दिल एक सहारा तलाश करता है, कोई ऐसा अमल जो अंदर को संभाल ले, कोई ऐसा ज़रिया जो बिखरते हुए इंसान को थाम ले। कई लोगों ने ये तजर्बा किया है कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब दुरूद शरीफ एक खामोश दरवाज़ा खोल देता है। ये दरवाज़ा शोर से नहीं खिलता, ये आहिस्ता आहिस्ता खुलता है, जैसे अंधेरे में रोशनी फैलती है। दुरूद शरीफ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं, ये एक ताल्लुक़ है जो बंदे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से जोड़ देता है। और जब ये निस्बत मजबूत हो जाए तो दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून पैदा होता है जो इंसान को मुश्किल के दरमियान भी कायम रखता है। कभी मसला ख़त्म हो जाता है और कभी इंसान इतना मजबूत हो जाता है कि मसला उसके सामने छोटा लगने लगता है। यही दुरूद का कमाल है। ये सिर्फ हालात नहीं बदलता, ये इंसान को बदल देता है। जब इंसान बदल जाए तो उसकी नज़र बदल जाती है, और जब नज़र बदल जाए तो पूरी दुनिया बदलती महसूस होती है। आपने ऐसे लोग ज़रूर देखे होंगे जो बहुत बड़ी आजमाइश में भी टूटते नहीं। वो खामोश रहते हैं मगर अंदर से मजबूत होते हैं। अक्सर उनकी ज़िंदगी में दुरूद शरीफ एक मुस्तकिल अमल होता है, एक ऐसा अमल जो उन्हें अंदर से सहारा देता रहता है। दुरूद पढ़ने से दिल नर्म होता है। दिल नर्म हो तो दुआ आसानी से निकलती है,
اور دعا نکلے تو راستے کھلنے لگتے ہیں۔ یہ ایک زنجیر ہے، ایک خاموش نظام ہے جو آہستہ آہستہ کام کرتا ہے۔ کبھی اچانک آسانی آتی ہے، کبھی کسی انسان کے ذریعے مدد ملتی ہے، اور کبھی صرف دل کو اتنا سکون مل جاتا ہے کہ انسان مشکل کے باوجود مطمئن رہتا ہے۔ تو کیا درود شریف مشکلات کو دور کر دیتا ہے؟ جواب ایک لفظ میں نہیں دیا جا سکتا، کبھی ہاں، کبھی مختلف انداز میں، مگر ہر صورت میں یہ انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ مشکل میں ہیں تو درود کو اپنا سہارا بنا لیں، جلدی نہ کریں، گنتی میں نہ الجھیں، بس آہستہ آہستہ پڑھیں، ہر لفظ کو محسوس کریں، ہر درود کو دل سے ادا کریں، اور پھر خاموشی سے انتظار کریں، کیونکہ کچھ تبدیلیاں شور سے نہیں، خاموشی سے آتی ہیں، اور درود شریف انہی خاموش تبدیلیوں کا نام ہے۔ کیا روزانہ تھوڑا سا درود پڑھنا بھی زندگی بدل سکتا ہے؟ انسان اکثر بڑے اعمال کی تلاش میں رہتا ہے، اسے لگتا ہے کہ تبدیلی کے لیے کچھ غیر معمولی کرنا پڑے گا، کوئی لمبا وظیفہ، کوئی مشکل عمل، کوئی خاص طریقہ، مگر حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ زندگی کو بدلنے والے اکثر چھوٹے عمل ہوتے ہیں جو خاموشی سے مسلسل جاری رہتے ہیں۔ درود شریف بھی ایسا ہی عمل ہے۔ یہ بظاہر چھوٹا لگتا ہے مگر اثر میں بہت گہرا ہوتا ہے۔ اگر اسے مستقل پڑھا جائے، چاہے تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، تو یہ دل کی دنیا میں ایک نئی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ سوچیں، ایک شخص روزانہ 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے مگر دل کے ساتھ پڑھتا ہے، اور دوسرا سینکڑوں بار پڑھتا ہے مگر غفلت کے ساتھ۔ کون زیادہ فائدہ اٹھائے گا؟ وہی جس کا دل حاضر ہے، کیونکہ اصل اثر دل لیتا ہے، زبان نہیں۔ چھوٹا عمل جب جاری رہے تو وہ عادت بن جاتا ہے، اور عادت آہستہ آہستہ انسان کی شخصیت کو بدل دیتی ہے۔ درود بھی اسی طرح پہلے عمل بنتا ہے، پھر عادت بنتا ہے، پھر انسان کا حصہ بن جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب انسان بغیر سوچے درود پڑھنے لگتا ہے، اس کی زبان خود بخود حرکت کرتی ہے، اور دل کو سکون ملتا رہتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں درود ایک وظیفہ نہیں رہتا، بلکہ زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، اور یہی مستقل مزاجی اصل راز ہے تبدیلی کا۔ بڑے بڑے عمل وقتی اثر دیتے ہیں، مگر چھوٹے مستقل عمل انسان کی جڑیں بدل دیتے ہیں۔ اگر آپ واقعی تبدیلی چاہتے ہیں تو خود کو بوجھ میں نہ ڈالیں۔ آج سے، ابھی سے ایک چھوٹی تعداد مقرر کریں، چاہے صرف 10 بار ہی کیوں نہ ہو، مگر اسے روز ادا کریں، دل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ۔ پھر دیکھیں کچھ دنوں میں، کچھ ہفتوں میں آپ کو اپنے اندر فرق محسوس ہوگا، سوچ بدلے گی، مزاج نرم ہوگا، دل ہلکا ہوگا، اور ایک دن آپ خود حیران ہوں گے کہ اتنا چھوٹا عمل اتنی بڑی تبدیلی کیسے لے آیا۔ یہی درود شریف کا راز ہے۔ یہ شور نہیں کرتا، مگر زندگی بدل دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والوں کے دل میں سکون کیوں اترتا ہے؟ دل عجیب چیز ہے، یہ ہر وقت کسی نہ کسی سہارے کی تلاش میں رہتا ہے۔ اگر اسے صحیح سہارا نہ ملے تو یہ بے چین رہتا ہے۔ انسان باہر بہت کچھ پا لیتا ہے، مگر دل کے اندر خالی پن باقی رہتا ہے، اور یہی خالی پن اسے بے سکون رکھتا ہے۔ درود شریف اسی خالی پن کو بھرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ دل کو ایک مضبوط نسبت دیتا ہے جو اسے بھٹکنے سے بچاتی ہے۔ جب بندہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اس کا دل ایک پاکیزہ سمت میں جڑنے لگتا ہے۔ یہ جڑت آہستہ آہستہ اثر دکھاتی ہے۔ پہلے ہلکی سی نرمی آتی ہے، پھر دل کا بوجھ کم ہونے لگتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہی دل جو ہر بات پر پریشان ہو جاتا تھا اب خاموشی سے سنبھلنے لگتا ہے۔ یہ سکون اچانک نہیں آتا، یہ آہستہ آہستہ دل میں اترتا ہے، جیسے بارش زمین کو نرم کرتی ہے۔ درود بھی دل کو اسی طرح نرم کرتا ہے، اور جب دل نرم ہو جائے تو بے چینی خود بخود کم ہونے لگتی ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا، کبھی بغیر کسی وجہ کے دل گھبراتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ایسے وقت میں اگر انسان چند لمحے درود پڑھ لے تو دل ہلکا ہونے لگتا ہے۔ یہی اصل اثر ہے، یہی وہ سکون ہے جو الفاظ سے نہیں، نسبت سے پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہوتی ہے، اور جہاں رحمت آ جائے وہاں بے سکونی زیادہ دیر نہیں رہتی۔ درود پڑھنے والے لوگ مشکل میں بھی ٹوٹتے نہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں مگر بکھرتے نہیں، کیونکہ ان کے دل کے اندر ایک خاموش سہارا موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو اسے باہر تلاش نہ کریں، نہ لوگوں میں نہ چیزوں میں، اپنے دل کے اندر جھانکیں اور درود کو اپنا لیں۔ آہستہ پڑھیں، محبت سے پڑھیں، اور محسوس کرتے ہوئے پڑھیں، پھر دیکھیں کہ کیسے دل کا